الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے ابتدائی گفتگو کی کہ یہ ربیع الثانی کا ماہ مقدس ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے، ایسے ہی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ربیع الثانی ہے، اور چونکہ آپ اولیاء اللہ میں آپ کی وہی عظمت و شان ہے جو انبیاء کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے بلند ہیں، اور اسی طرح اولیاء اللہ میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بلند ہے۔ تو اس ضمن میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، آج بھی انہی باتوں کو آگے مزید لے کر جاؤں گا۔ گزارش یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ضرورت کیوں ہے؟ سوال ہوتا ہے نا کہ ان کی ضرورت کیوں؟ ہم کیوں ان کو مانیں؟ ہم آج کل ایک بہت عام فہم سی بات ہے، عام آدمی سمجھا بات تو کمال ہے یہ کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن و سنت کافی ہے ہمارے لیے۔ اور پھر بعض چونکہ جب ہم نے قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب دل کے گہرائی سے مان لیا، تو پھر تو یہ بات کہنے میں سننے میں تو بہت اچھی بات ہے، ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر کوئی یہ آدمی کہے کہ بھائی قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھو، اس پر عمل کرو، تو ہم یہ بات کیوں نہ مانیں؟ بھائی بالکل صحیح بات کر رہا ہے نا وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مانیں، اس پر عمل کریں، عام انسان کے مطابق جو بالکل کمال بات ہے جی، آسان بات، ہم کسی کو کیوں مانیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیدھی کیوں نہ مانیں؟ اور پھر احادیث صحیحہ پر عمل کریں جی۔ ایک بات یاد رکھ لو، اس بات پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ فرمایا کہ فتنے آئیں گے،
اور جیسے جیسے قرب قیامت ہوتی جائے گی فتنے بڑھتے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے نا، ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے دوسرا آ جاتا ہے، پھر ایک تیسرا آ جاتا ہے، ایسے ہی فتنے آئیں گے۔ ایک فتنہ ختم ہوگا، آدمی سمجھے چلو خدا خدا کر کے اس فتنے سے جان چھوٹی ہے، اب شاید نہیں، ایک دوسرا نورنما ہو جائے گا، اس سے جان چھوٹے گی، ایک تیسرا آ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بارش کے قطروں کی طرح فتنے برپا ہوں گے، اور وہ سب کے سب تمہارے ایمان کو لوٹیں گے۔ وہ شکاری کون ہے؟ کس کو شکار کریں گے؟ ایمان والوں کو۔ حتیٰ کہ ایسا نازک وقت آ جائے گا، ایسا نازک وقت آ جائے گا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ تبھی ہوگا نا وہ ان فتنوں کا شکار ہوگا۔ کوئی دنیا میں بات لمبی، میں ٹو دی پوائنٹ آج بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے مضمون کو چاہتا ہوں کافی حد تک میں مکمل کر لوں۔ اس ساری زمین پر سارے انسان درست تو نہیں ہے نا، یہ تو یقینی بات ہے، یہ ہر آدمی مانتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ ایک بھی روئے زمین کے انسان وہ اپنے آپ کو غلط کہتا ہے؟ یا جس کام کے جس چیز کو تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اس کو غلط کہتا ہے؟ ہندو ہیں، ان کے غلط ان میں کوئی شک ہے ہمارا؟ کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں ان کے، وہ جو اپنے عوام کو، ان کے بھی تبلیغی تعلیمی ادارے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایک بات کو کہتے ہیں کہ ہم جو انسانوں کو بتا رہے یہ غلط باتیں ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہتا میرے بھائی دنیا میں نے ایک مثال دے دی ہے، آپ ہندو کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، ملحدوں کو دیکھ لیں، بے دینوں کو دیکھ لیں، جس کو دیکھنا چاہتے ہو آپ دیکھ لو، ایک میرے پاس رہا نا، ایک جو اپنے نظریات کی تبلیغ کر رہا ہو اور یہ ساتھ کہتا کہ میں غلط ہوں اور میں غلط بات کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں غلط نظریات کو پھیلا رہا ہوں۔ میرے بھائی جو بھی دنیا میں پھیلاتا ہے نا وہ اس پر نیکی ہی کا لیبل لگاتا ہے، اس کو درست ہی کہتا ہے، وہ اسی کو دوسروں کو میں اس پر لگ جاؤ تو بالکل تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ سب کے سب ایک بھی نہیں ہے دنیا میں، یہ پوری روئے زمین پر جو حکومتیں ہیں، جو بھی میڈیا ہے، کوئی دنیا کا میڈیا کہتے ہیں یہ ہم غلط بات کر رہے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان برائی کو بھی نیکی کے روپ میں پھیلاتا ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا۔ ورنہ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو مجھے ایک انسان لے کر آؤ نا جو یہ دعویٰ لے کر آئے کہ میں گناہ پھیلانے کے لیے، برائی پھیلانے کے لیے میں ساری جد و جہد کر رہا ہوں، میری ساری محنت برائی پھیلانے کی ہے۔ میرے بھائی دنیا میں جو بھی آتا ہے نا وہ نیکی ہی کا لیبل لگاتا ہے، برائی کا لیبل لگا کر اپنی بات کو آگے پھیلا ہی نہیں کوئی سکتا۔ اب یہاں پر یہ میرا نقطہ یاد رکھیں، اب یہ جو ہے نا یہ قرآن حکیم پر عمل کرو، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یار یہ ٹربن کرو، یہ جو نا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی، کسی فقیہ کی، کسی بابے کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف قرآن پاک، قرآن حکیم سرچشمہ ہدایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن حکیم خدا کی کتاب ہے، بلا شک و شبہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم نے خود ہی منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، جس کام کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا تم نے۔ 20 قرآن پاک کی آیتیں ہیں، 20 آیتیں ہیں جس میں قرآن حکیم نے منع کیا ہے اس کام سے، جس کی طرح یہ لوگ دعوت دیتے ہیں عام انسان کو۔
اور عام انسان ان کے شکنجے میں آ جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ میں اب چند آیات میں عرض کرتا ہوں، اور یہ خود بھی میرا چیلنج ہے، قرآن حکیم پڑھ عمل کر کے دکھائیں، اور قرآن حکیم کے جو لفظی ترجمہ ہے اس کو، جو لفظی ترجمہ ہے اس کا، لفظی جس کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں، اس لفظی ترجمے پر ایمان رکھ کر اپنے ایمان بچا کر دکھائیں۔ میرا چیلنج، میں اعلان اعلان چیلنج کر رہا ہوں، جو لفظی ترجمہ ہے وہ پڑھ کر اپنے ایمان بچا لے، اور جو قرآن حکیم کی جو آیات ہیں ان پر سب پر عمل کر کے دکھا دے۔ قرآن حکیم نے پہلی بات، بنیادی بات قرآن حکیم نے اللہ پاک نے فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ میں نے پوری قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے خود ہی فرما دی، جس نے نازل کیا ہے نا اس نے کہہ دیا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ فرما هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات ہے کہ جس نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر، اس ذات نے، خدا کی ذات نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا ہے۔ یہ قرآن ایک جیسا نہیں ہے، ہننا فرمایا کچھ اس میں سے وہ آیتیں ہیں جو بڑی کلیئر ہے، آسان ہے، اگرچہ عام آدمی کے لیے وہ بھی مشکل ہے۔ جو آسان ہے نا عام آدمی کے لیے وہ بھی مشکل ہے۔ میں آپ کو مثال ایک عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ کوئی ماں کا لال، 14ویں صدی کے یہ مولوی جو یہ دعوت دیتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ کے ساتھ پڑھو تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، ایک چیلنج ہے میرا کسی دنیا کے مولوی کو اور اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر کر کے صرف قرآن پاک کے مطابق نماز پڑھ کر دکھا دو۔ حالانکہ یہ آیت آسان ہے، نماز پڑھنے والی آیت آسان آیت ہے، زکوٰۃ دینے والی آیتیں آسان آیتیں ہیں، انڈرسٹینڈیبل باتیں ہیں، ہر آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ صرف آپ زکوٰۃ دے کر دکھا دیں، اب صرف آسان کم عامت الناس، عوام جو ہر عالم جاہل نماز پڑھتا مجھے نماز پڑھ کر دکھا دے، صرف قرآن پاک کی اس آیت ہی پر عمل کر کے دکھائے۔ میرے بھائی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درمیان میں نہ لائے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، کس قرآن پاک نے تو پتہ ہی نہیں ہے فجر میں کیا ہے، کتنی رکعتیں کتنی نہیں ہیں، فجر کا ٹائم شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوگا، ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے، ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، زکوٰۃ میں تو صرف کہ زکوٰۃ دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اب ایک عام آدمی کو قرآن پاک دے کر کر، تو میں کر پھر دیر زکوٰۃ، آپ کو زکوٰۃ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ نبی پاک نے پھر آگے تفصیلات بیان کی ہے اس کی۔ کوئی بھی دین کا مسئلہ نہیں ہے سوائے تین، زیادہ میکسیمم تین مسئلے ہیں، میکسیمم تین مسئلے ہیں قرآن پاک میں جس میں کچھ تفصیل ہے، وہ بھی ساری تفصیل نہیں ہے، وہ بھی ساری نہیں ہے۔ اب ایک قرآن پاک کی آیت پر عمل کر کے دکھائیں جب تک کہ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہ لے کر آؤ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے نا، جو آپ عوام کو دینا چاہتے ہیں عوام کے ہاتھوں میں، اور یہ عوام کرے گی عمل، کیا خاک عمل کریں گے؟ اس آیت پر علماء نہیں کر سکتے، عوام کرے گی ان آیات پر عمل، علماء نہیں کر سکتے، علماء محتاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کو ایکسپلین کیا ہے بس وہی ان کے معنی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اصل یہی ہے، عامت الناس کے لیے یہی آیتیں ہیں۔
آسان آسان ہے، لیکن وہ بھی میرے بھائی نہیں کر سکتے، اس میں بھی کافی ساری مشکلات ہیں۔ اب میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، یا رسول اللہ یہ نماز کیسے پڑھیں؟ سرکار پھر فرماتے ایسے پڑھو۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو۔ یہ نہیں فرمایا تم یہ بخاری اٹھانا فلانا، نہ بس فرمایا بس مجھے دیکھ لو جیسے میں پڑھو تم بھی ایسے پڑھو۔ ایک بات، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ قرآن پاک کی خود جس نے نازل کی جائے نا، اسی نے کہا کہ اس میں بہت کنفیوژن ہے۔ بس جس نے نازل کیا اس نے خود ہی کہا میں نے اس میں کنفیوژن رکھا ہے، کنفیوژن ہے، امبیگویٹی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے قرآن پاک کی آیت میں۔ فرمایا ان کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال عام بالکل آسان مثال دے کر آگے چلتا ہوں۔ علماء نے فرمایا قرآن ہے بارش کی طرح، بارش ہے نا، یہی بارش کا پانی پیتی ہے شہد کی مکھی اور یہ جو سلک وغیرہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ بھی جانور ہی ہیں، پانی پیتے ہیں، پر وہ پانی پینے کے بعد شہد کی مکھی کے جسم کیا نکلتا ہے؟ شہد۔ اور سلک کی مکھی سے کیا نکلتا ہے؟ سلک۔ ہرن سے کیا نکلتی ہے؟ مسک، خوشبو۔ پر یہی پانی تو سانپ بھی پیتا ہے نا، سانپ بھی تو پانی پیتا ہے نا، تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ زہر۔ پانی ایک ہے، لیکن اثرات جس کے پاس گیا نا اس کی وجہ سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ قرآن اللہ کی یہ ایمان کی بارش ہے، پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے گا، اولیاء اللہ کے منہ سے نکلے گا، علماء حق کے منہ سے نکلے گا، رحمت ہوگا۔ یہی قرآن پاک پڑھیں گے جب بے دین کافر جس کے دل میں کجی ہے تو اس کا دل پہلے سے بھی زیادہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کے دونوں اثرات ہیں۔ ایسے باقی دنیا کی چیزیں، جیسے میں مثال نہیں، میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ فرمایا جس کا دل ٹیڑھا ہے نا، جب قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھے گا نا کہ جن میں کنفیوژن ہے، اللہ پاک نے کلیئر بات بتائی نہیں ہے کسی کو، وہ پہلے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا، کیونکہ وہ جو سمجھے گا وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے اس کے دل کی بیماری کی وجہ سے اس کا دل ادھر جائے گا نہیں۔ جو قرآن کی مراد ہے وہ یوں کہ اس کا دل ٹیڑھا ہے نا، وہ ادھر جائے گا نہیں، اور جو مراد نہیں ہے ادھر اس کا دل جائے گا، پہلے سے بھی گمراہ ہوگا۔ فرمائے ایمان والے کہتے ہیں یا اللہ پاک کل من عند ربنا، سب پر ایمان لاتے ہیں، موقع پر عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہ ہے تو ان کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں، علماء اولیاء اللہ کے حوالے کرتے ہیں، جو آسان چیزیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہی ہے قرآن۔ اور فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا عقل کی ضرورت ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اسے لیسن، اسے ڈرائیو نہیں کر سکتے چیزیں سوائے عقل۔ اس کے لیے بہت بڑی عقل کی ضرورت ہے، اور میں اگر اس طرف چلا گیا نا تو پھر وقت ختم ہو جائے گا میرا۔ میرے بھائی، علماء نے لکھا ہے ایک بنیادی عقل ہوتی ہے، ایک اس کے بعد اس کو عقل کو بڑھانا پڑتا ہے۔ عقل، بنیادی عقل بھی ضروری ہے، اور بڑھاوے کے جو طریقے لکھے وہ بھی ضروری ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ جیسے پتھر، سارے کے سارے پتھر ہیں، درخت سب کے سب درخت ہیں، ایسے باقی چیزیں ہیں، لیکن کیا سارے پتھر ایک جیسے ہیں؟ عقیق بھی تو پتھر ہی ہے نا بھائی، یہ سنگ مرمر بھی تو پتھر ہی ہے نا جی، ہزاروں قسم کے پتھر ہیں۔ اچھا یہ جو شیشہ ہے، یہ شیشہ یہ بھی تو پتھر ہی ہوتا ہے نا،
اچھا اب اگر کوئی سنے یہ قسم قسم کے درخت خدا نے بنائے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی بھی درخت موجود ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں وہ بھی درخت موجود ہیں. تو جس طرح خدا تعالیٰ نے پتھر، پانی، ہوائیں، درخت، باقی چیزیں مختلف بنائی ہوئی ہیں، انہیں میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہیں اور ادنا سے ادنا بھی، بالکل نکمے اور زہریلی چیزیں بھی. انسانوں میں بھی ایسے ہی ہے، بالکل انسانوں میں بھی ایسے ہی چیزیں ہیں جیسے اللہ کی باقی مخلوق میں ہے. اب کو کہ جی اس کو جناب یہ درخت کیوں بنا دیا اور اس کو یہ کیوں بنا دیا؟ میرے بھائی یہ اللہ کی مشیت ہے. مرمر کے منو جناب ایک دوسرے پتھر کے کیوں بنا دیتا ہے؟ تو بھائی اللہ کی مشیت ہے، کسی کو مرمر بنا دے، کسی کو کچھ بنا دے، کسی کو کچھ بنا دے. کوئی تو جناب یہ پتھر ہوتا ہے نا جو انگوٹھی میں لگاتے ہیں، پتھر ہی ہوتا ہے نا. یہ دوسرے پتھر کو کیوں نہیں لگاتے؟ اس کو کیوں لگاتے ہو؟ انتہائی قیمتی پتھر ہے. یہ ہیرا بھی تو بیسیکلی پتھر ہی ہوتا ہے نا. اور بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے. داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جیسے چمکنے والا جسے نظر آر پار ہو جائے، یہ شیشے، یہ گلاس، یہ خود نہیں بنتا، یہ بس خدا کو جس کو چاہتا بنا دیتا ہے. انسان بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چاہتا خدا اپنا ولی بناتا ہے، جن کو چاہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ولی نہیں بناتا. یہ بھی اللہ کی قسمت ہے. میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، ایک ہی کلاس ہے، ایک ہی ٹیچر ہے، ایک ہی کتابیں ہیں، سب کچھ ایک ہے. اسی کلاس میں سے ایک وہ انسان دنیا کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے اور اسی کلاس، اسی ٹیچر، اسی سکول کا پڑھا ہوا روڈ پر بیچارہ پھرتا ہے. اس میں آدمیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے بعض انسانوں کا ایسا بنایا ہوا، بس دوسرے قسم کا بنا دیا ہے. اب دوسری آیت، یار وقت بہت قلیل ہوتا ہے، میں بات ایک سمجھاتا ہوں تو پھر دوسرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. قرآن پاک جس خدا نے نازل کیا ہے اس نے خود ہی کہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بمثلها. ننسخ فرمایا یہ جو قرآن پاک ہم نازل کیا نا، یہ سارے کا سارا عمل کے لیے نہیں کیا ہوا. اس میں سے اس کو بہت نہیں کہنا چاہیے، اس کا ایک حصہ کینسلڈ ہے، منسوخ ہے. اس کی تلاوت رکھی گئی ہے، تلاوت کریں گے ثواب کے لیے، عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں ایک متفقن علیہ بات عرض کر کے جس پر کوئی بھی روئے زمین کا مسلمان عمل نہیں کرتا، میں وہ ایک آیت پیش کرتا ہوں. اور یہ میرا خیال ہے ایک ہی پیج کا، زیادہ سے زیادہ ایک آیت اس پر ہے، اس پیج پر ہے قرآن پاک میں، اور دوسری آیت اس پیج پر ہے. اب زیادہ سے زیادہ 2 پیجوں پر ہے. مجھے ماں کا لال یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ترجمہ پڑھو اور عمل کرو، کر کے دکھاؤ. اب پوری روئے زمین پر مسلمان بسے ہیں نا، ایک بتاؤ جو اس پر عمل کر رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، نماز میں پڑھتے ہیں. جس عورت کا شوہر وفات پا جائے، اللہ پاک سب کے شوہروں کو زندہ سلامت رکھے. جس عورت کا شوہر وفات پا جائے، سورۃ البقرہ کی دونوں آیتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 8-10 آیتوں کا درمیان میں وقفہ ہے، ایک آیت میں اور دوسری آیت میں. ایک آیت میں ہے اس عورت پر 1 سال کی عدت لازم ہے. جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت پر کتنی عدت لازم ہے؟ 1 سال تک. نہ وہ گھر سے باہر نکلے، جو بھی عدت کے مسائل ہیں سارے کے سارے، نہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور اس کا سارا خرچ شوہر کی کمائی سے جائے گا سارا. قرآن پاک کی آیت ہے. میں نے ایک مثال دی ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں ایسی. سمجھیں آپ ان فطروں کو سمجھیں. بالکل دوسری آیت میں ہے
کہ مرنے والا جب مر جائے تو اس کی عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن۔ اور قرآن پاک نے خود کہا ہے بھائی، اور دنیا کے نظام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے میرے بھائی، روزانہ ایسا ہوتا ہے، ہم سوچے سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ عام انسان کو بس وقت نہیں کہ سوچنے سمجھنے کا۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، خدا کے نظام میں بھی ایسے ہی ہے، کوئی ایسی عجیب بات بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھے یہ کیا بات ہے جی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ قرآن پاک نے کہا سال کی عدت ہے، دوسری جگہ کہا 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، یہ کیوں؟ دنیا میں بھی روزانہ ایسے ہوتا ہے، صرف ہم سوچے سمجھتے نہیں۔ اب یہ جو تبلیغ کرتے ہیں نا جی، قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، عمل کر کے دکھائے دونوں پر کرے۔ ایک قرآن پاک کہتی ہے سال کے سے پہلے عورت نکاح نہیں کر سکتی، دوسرا اور اس کا سارا خرچہ شوہر کی جائیداد سے اس کا خرچہ سارا دیا جائے گا۔ دوسری آیت کہتی ہے صرف 4 مہینے 10 دن ہے، کس پر عمل کرو گے؟ کرو بھائی، اس کا جواب یہی دیں گے نا جی، ایک ناسخ ہے دوسری منسوخ ہے، سال والی منسوخ ہو گئی ہے، اب اس پر عمل نہیں ہے، اور 4 مہینے 10 والی ناسخ ہے اس کی، اس پر عمل کریں گے۔ پر سوال یہ کہ یہ آپ کو بتایا کس نے؟ جن کہتے ہیں نہ ایسا نہیں جانا جی، ایسی ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے تو میرے پتر بھائی پڑھ کر دکھا، ڈائریکٹ پڑھ کر دکھا، تو تیرے پاس اختیار کیا یہ کہنے کا کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے؟ قرآن پاک میں تو کوئی نہیں لکھا ہوتا کہ ناسخ کون سی منسوخ کون سی ہے۔ ایسے ہی جس طرح قرآن حکیم کی آیات کچھ ناسخ ہیں کچھ منسوخ ہیں، کچھ میں ایک معاملات ہے اس کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائی جاتی، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، کچھ ناسخ ہیں کچھ منسوخ ہیں۔ کتب حدیث میں ساری ہوتی ہے، کتب حدیث میں ہر قسم کی حدیث ہوتی ہے، ناسخ بھی حدیث کی کتابوں میں، منسوخ بھی حدیث کی کتابوں میں۔ عام انسان کے علم تو عام کے انسان بڑے بڑے انسان چکرا جاتے ہیں، علماء چکرا جاتے ہیں کہ ہم کس کو ناسخ قرار دیں کس کو منسوخ قرار دیں۔ وہ بڑے بڑے علماء پھر وہ پورے دلائل کے ساتھ جب بات کرتے ہیں پھر بات سمجھ میں آتی ہے یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے، جن کے ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں صحیح عرض کرتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں صحیح حدیثیں پڑھیں ڈاکٹر نائک جیسے، میرا دعویٰ ہے آپ پورے اسلام کی بنیاد کو گرا دو گے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، سب سے اسہل کتب ہے بخاری، قرآن پاک جس کا درجہ ہے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اس کو حدیث اگر نہیں کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح علماء نے لکھا یہ صحیح حدیث پاک ہے، اگر یہ موضوع ہے امام بخاری نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن باقی علماء نے تحقیق کر کے بتایا یہ موضوع حدیث ہے۔ میرے بھائی اس حدیث پاک پر عمل کر کے آپ اسلام کو قائم رکھ کر دکھا دو۔ بس میں صرف کہتا ہوں بابو نماز روزہ تو اگلی گلا نا جی، بس صرف اسلام کے بلڈنگ کو آپ قائم رکھ کر دکھا دو تو تھی الحمدللہ سیدھے کر رہے ہیں، ساڑھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا۔ اور سیدھے دامن پڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مضبوطی نال، صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تابع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، علماء مفسرین کا، ہم تو کہتے ہیں جناب ہم تو ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میرے بھائی یہ ایسے ہی ہے، یہ کشتیاں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ انسانوں کے لیے، ان کے اوپر جو سامان لدا ہوا ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو یہ سرکار مینو کو بٹھا دو گے نا تو میں سامان بھی کرا کروں گا تو تمہیں بھی کرا کروں گا، بس اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ لیکن اگر کسی ملاح کو وہی کشتی کے سب پر بٹھا دو نا، وہ کشتی بھی سلامتی کے ساتھ کنارے لگا دے گا، آپ کو بھی کنارے لگا دے گا، سامان بھی کنارے لگا دے گا۔ یہ ایسے جیسا کار پر ایک بچے نے بٹھا دو
بچے نا وہ جناب پیٹرول ٹھیک ہے، اسٹیئر ٹھیک ہے، ٹائر ٹھیک نے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو بچے نو کار چلانے کے لیے آپ ہی میں مرے گا تو دوسرے نو مارے گا۔ یہ دعوت دیتے ہیں یہ ایسے یہ کار بنانے والے نے کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے نا، تو بچوں کو کیوں نہیں چلانے دیتے؟ اناڑی کو کیوں نہیں چلانے دیتے؟ اگر یہ 40 سال کا آدمی ہو جس نے ڈرائیونگ پاس نہیں کیا، اس کو کیوں نہیں کار چلانے دیتے؟ ہم کہتے ہیں پہلے جا کر سیکھ کر۔ میرے بھائی اگر کسی اناڑی کو اسٹیئرنگ پر بٹھا دو گے، خود بھی مرے گا، کار کو بھی توڑے گا اور دوسرے انسانوں کو بھی مارے گا۔ یہ اس قسم کی تبلیغ اپنے ایمان بھی غرق ان لوگوں نے کی ہے، عوام کو کبھی کر رہے ہیں۔ اور اسلام کا پھر جو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں نا، آپ غیر مسلم تو بڑے دور کی بات ہے، آپ مسلمانوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ چیلنج ہے میرا، جو دعوت دینا سیدھے جناب حدیثیں پڑھو جو سیدھے آپ ہی عمل کرو، میرا چیلنج ہے، میں اعلان یوٹیوب پر آپ صرف اپنے اسلام کو بچا کر دکھا دو۔ قرآن پاک پڑھو اور حدیث پڑھو ڈائریکٹ۔ ہاں میں ڈائریکٹ کی بھائی نفی ڈائریکٹ کی کر رہا ہوں، ڈائریکٹ پڑھو گے اپنے ایمان بچا کر دکھا دو، آپ اپنے ایمان نہیں بچا سکتے۔ اس لیے اس قسم کے گمراہ لوگوں سے آپ بھی بچیں، اور اگر ایمان بچانا ہے، یہ فتنے باز لوگ ہیں، ایمان بچانے کا ایک ہی راستہ، آخری بات جو نبی پاس جو خدا نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اولیاء اللہ کو دیکھو، علماء حق کو دیکھو، بس جو کچھ وہ تمہیں بتاتے جائیں کرتے جائیں، بس اس پر عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اولیاء اللہ کا دامن چھوڑ کر، علماء حق کا دامن چھوڑ کر ڈائریکٹ، نہ خدا نے تعلیم دی ہے نہ خدا کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، یہ اسلام کی مخالف تعلیم ہے۔ بالکل میں اعلان کر رہا ہوں، یہ تعلیم اسلام کے مخالف ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ ڈائریکٹ ترجمے پڑھو، ڈائریکٹ تم سید یوسف پر عمل کرو۔ اچھا میں کل ہی سننا پیسا ایک سائن نے سوال کیا تھا نا ڈاکٹر نائک بولو جی، میں تو تب جواب دوں گا آپ لے کر جس کے 20,000 اس کے جو ہے نا وہ فالوور ہوں۔ تو میں پوچھا ڈاکٹر نائک ایک لیے حدیث جو لکھے ہے کہ تینوں بندے کے غیر مسلم کرے تیرے کو سوال تو آخر جی میں جواب دیا گا نا جی 20,000 تیرے فالوور ہوں گے۔ ایک لیے حدیث سے پوچھوں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلے بدن جواب نہیں دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہلے اپنے فالوور بھی 1,000 لے کے تو میں تینوں جواب دیں گا۔ آپ نے قول اور فعل میں تضاد ہے، جو بات لوگوں کو کہتے ہو ڈائریکٹ یہ جواب صحیح نے سوال کیتا تھا نہیں میں تیرے مناظرہ گل کریں گے تو 20,000 تیرے فالوور آئے نے، تو یہ 20 عدد کدھروں آ گئے جی؟ ساڑھا تو 40واں مندے نہیں تھے، اپنا 20 کدھروں لے آئے ہو؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گمراہی ہے گمراہی، بچے اس گمراہی سے۔ طریقہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، اولیاء اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑو، چونکہ یہ دامن ملا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ۔ ان کو چھوڑ کر خود ڈائریکٹ جاؤ گے تو میرے بھائی منزل نہیں ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اذان پڑھیں گے۔